رفیق کے بیٹے کی عمر 9 سال ہے، اس بیچارے کی نظر چلی گئی، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں ہی کسی کمپنی نے انجیکشن بنایا ہے آنکھوں کے علاج کا، وہ جس کو بھی لگاتے وہ پہلے ٹھیک تھا، تب اندھا ضرور ہو جاتا ہے۔ ملازم حسین کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیوی فوت ہوئے 4 سال ہو گئے، میرے 4 بچے بھی ہیں، لیکن اللہ مجھے دوسری بیوی عطا فرمائے، آمین۔ میری بہن کو کینسر ہے تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں پرتگال سے آیا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ حاجی نثار احمد سرجیکل والے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ مسجد جیرانہ سے احرام کی نیت کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ اگر ہوٹل سے چادریں باندھ لیں، مسجد عائشہ چلے جائیں اور وہاں جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں ابو سفیان بلوچستان سے ہوں، وہاں حالات بے حد خراب ہیں، اس لیے کوئی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں ہوتی۔ اللہ وہاں پریشانیاں دور کرے اور اللہ پاکستان کے معاشی حالات بھی درست فرمائیں۔ اگر آدمی غسل کر رہا ہے تو اسی یعنی بغیر کپڑوں کے وضو کرے تو ہو جاتا ہے، جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ عقل میں کوئی پردہ لوز ہے آپ کا۔ جب بغیر کپڑوں کے غسل کر رہے ہو اور غسل ہو جاتا ہے، وضو کیوں نہیں ہوتا؟ وضو بھی ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ نیت کرو۔ ہم نے 15 دن کی نیت کیا، ایسے نماز قصر پڑھتے رہے، لیکن اب 15 دن سے زیادہ ہو۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ 15 دن کی نیت ہے مثلا قیام کی تو مقیم ہو گئے، نہیں ہے چاہے مہینہ بھی لگ جائے تب بھی مسافر ہیں آپ۔ صلاۃ الحاجہ کا طریقہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا، انٹرنیٹ پہ دیکھنے ہوگا۔ جو لوگ ختم کر کے اسی ایصال ثواب کا، بالکل بدعت ہے۔ رشتہ دار فوت ہو جائے، اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی بریلوی مولوی ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے، خدا کرے کہ مشرک نہ ہو۔ کوئی ہر بریلوی تو مشرک نہیں ہوتا نا۔ مسلک جتنے ہیں وہ بھی تو حضور کے تابع ہیں نا۔ مسلک چننے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم حضور، یہ حرم ہے، کتنے دروازے ہیں، جس دروازے سے بھی جاؤ تو کعبے میں رہے ہو نا۔ اگر شیمپو سے نہائے ہیں احرام میں تو دم پڑ گئی۔ عورت کا احرام کے اندر چہرہ ڈھکنا ضروری نہیں ہے، چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ جو لوگ حج پہ آئے ہوئے ہیں وہ عورتوں کو تو نہیں دیکھیں گے نا، لیکن احتیاطاً کپڑا ایسے لٹکا دے کہ چہرے کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے۔ ہم نے سب علاج کرائے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ جانور میں، بڑے جانور میں ہم ایک دم کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ عمرے کے بغیر احرام باندھ کے کوئی طواف نہیں ہوتا۔ ایک ہی دن میں نکاح ولیمہ کرنا مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ نکاح دن میں کر لیں، ولیمہ رات کو کر لیں۔
میری شادی کو 14 سال ہو گئے، پھر میں نے دوسرا نکاح کیا ہے، ہم نے بغیر گھر والوں کو بتائے یہ نکاح کیا ہے، اب دونوں کے گھر پر معلوم ہونے کے بعد بہت اعتراضات ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے گا، دعا کریں۔ سب اعتراض کر کر کے تھک جائیں گے، چپ ہو جائیں گے۔ ایک آدمی کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا ہے 1 منٹ میں، بس وہ وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرے، ٹوٹتا ہے ٹوٹنے دو۔ 28 دن کے 7 دن مکے میں، پھر 9 دن مدینے قصر پڑھیں گے، پھر 12-13 دن مکے میں پھر بھی قصر پڑھیں گے۔ امام کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ امام کے تابع ہیں، پوری پڑھیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت جو ہے وہ پڑھنا بہت بڑی سنت واجبہ ہے، مؤکدہ ہے، پڑھا کریں، لیکن مسافر کو معاف ہے، لیکن پڑھ لیں تو بہتر ہے کہ ایسی جگہ پھر کہاں ملے گی۔ اب یہ تو بھی کوئی کہانی ہو گئی نا، مومن مسلمان منافق کافر، مومن اور کافر ایک دوسرے کے الٹ، ہاں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوتے ہیں، ایمان الگ ہے، کفر الگ ہے۔ ایک جیسا مسلمان ہے برائی میں مبتلا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آتا، اللہ اس کو باز آنے کی توفیق دے، وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ غلطی الگ بات ہے، شرک الگ چیز ہے۔ توبہ کر کے توبہ توڑ دے، 1000 بار بھی توبہ توڑ دے، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہیں، وہ تواب ہیں، بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ بہرحال عمرہ بھی کرتے رہیں اور شیطان کا مقابلہ نہ کریں، وہ بڑا زور والی شے ہے۔ آپ شادی کر رہے ہیں، حرم میں جنازے کی نماز میں لڑکا ہے